السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہے جو دل کو جھنجھوڑ دے؟ یہ کہانی آپ کے دل کو چھوئے گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا نوجوان حارث تھکن کے باوجود امید روشنی لیے اپنی زندگی بدلنے نکلتا ہے۔ کچھ نہیں تھا اس کے پاس مگر حوصلہ اور نیک نیت سب کچھ تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک لمحے کی ہمت اور صبر کیسے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایک گاؤں میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ عمر زیادہ نہیں تھی مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے بالغ بنا دیا تھا۔ بچپن میں ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا اور ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ گھر میں نہ زمین تھی نہ کوئی پکا مکان، بس ایک کچی جھونپڑی تھی جس کی دیواریں بارش میں ٹپکنے لگیں۔ حارث کے پاس دولت نہیں تھی مگر حوصلہ بہت تھا اور یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، ماں کے لیے پانی گرم کرتا، اسے دوائی دیتا اور پھر مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ کبھی کھیتوں میں کام مل جاتا، کبھی اینٹیں اٹھانی پڑتیں، کبھی کسی کے جانور چرانے پڑتے۔ شام کو وہ تھکا ہاتھا گھر لوٹتا مگر پھر بھی گاؤں کے بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم دوسرے بچوں تو پڑھ لیں۔ ماں اکثر اس کی پیشانی چوم کر دعا دیتی اور کہتی میرا بیٹا ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ گاؤں کے کچھ لوگ حارث کی محنت کو پاگل پن سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اتنی محنت کر کے بھی کیا ملے گا، نہ سفارش ہے نہ پیسہ۔ کبھی کبھی یہ باتیں حارث کے دل کو چبھتیں مگر وہ زبان سے کچھ نہ کہتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہتا کہ اے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ ایک سال ایسا آیا کہ بارش بالکل نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے، کنویں خشک ہو گئے اور گاؤں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ حارث نے دیکھا کہ ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں چھوڑتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر امید بھی تھی۔ شہر اس کے لیے بالکل نیا اور بے رحم تھا۔ اونچی عمارتیں، تیز رفتار لوگ اور ہر طرف خود غرضی۔ کئی دن وہ فٹ پاتھ پر سویا، کئی جگہوں پر نوکری مانگی مگر ہر جگہ انکار ملا۔ آخرکار اسے ایک ایسی فیکٹری میں چوکیدار کی نوکری مل گئی۔ کام سخت تھا، رات بھر جاگنا پڑتا تھا مگر وہ شکر گزار تھا کہ اب وہ ماں کو پیسے بھیج سکتا ہے۔ حارث کی عادت تھی کہ وہ ہر جمعہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتا۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا، کبھی کسی مزدور کے لیے بچوں کے لیے بسکٹ لے دیتا۔ اس کے دل کو سکون ملتا تھا۔ فیکٹری کے کچھ لوگ اس کی سادگی کا مذاق اڑاتے تھے مگر وہ ان باتوں پر دھیان نہ دیتا۔ ایک رات فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، مشینوں سے شعلے نکلنے لگے، دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ مزدور جان بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ اسی شور میں حارث کسی بچے کے رونے کی آواز سنی۔ اسے پتا تھا کہ مالک کا چھوٹا بیٹا اندر ایک کمرے میں رہ گیا ہے۔ لوگ خوف کے مارے رک گئے، کسی میں ہمت نہ تھی۔ حارث نے اللہ کا نام لیا اور آگ کے اندر چلا گیا۔ جلتی ہوئی دیواریں، گرتی ہوئی چھت اور زہریلا دھواں، ہر قدم موت کے قریب تھا مگر آخرکار اس نے بچے کو ڈھونڈ لیا۔ وہ اسے اٹھا کر باہر نکلا تو خود بری طرح جل چکا تھا۔ باہر آ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا، جسم پر پٹیاں بندھی تھیں اور درد سے کرا رہا تھا۔ فیکٹری کا مالک اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے۔ حارث نے کمزور آواز میں بس اتنا کہا کہ اللہ نے بچایا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ مہینے گزرے، حارث مکمل ٹھیک ہو گیا۔ مالک نے اسے بہتر عہدہ اور اچھی تنخواہ دے دی۔ اس کی ماں کو شہر بلا کر اس کا علاج کروایا گیا۔ پہلی بار حارث نے ماں کو مسکراتے دیکھا۔ اس دن اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وقت کے ساتھ حارث کی زندگی بدلتی گئی مگر اس کا دل وہی رہا۔ اس نے گاؤں واپسی جا کر ایک چھوٹا سا سکول کھولا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ خود بچوں کو کہانیاں سناتا، محنت اور صبر کا سبق دیتا۔ گاؤں کے لوگ اب اس کا احترام کرتے تھے۔ ایک رات ماں نے آہستہ سے کہا بیٹا زندگی میں تمہیں بہت آزمایا مگر تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ حارث مسکرا کر جواب دیا کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ فخر کے تھے۔ یہی حارث کی کہانی تھی، ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے خاموشی، صبر، سچ نیت اور محنت کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کسی کا ایک آنسو اور ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی دولت یا آرام میں نہیں بلکہ اچھے اعمال، شکر گزاری اور دل کی سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان صبر، ہمت اور نیک نیت کے ساتھ چلتا ہے تو زندگی کی ہر مشکل اسے اس کی منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ ایسی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔